أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. لیکن جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور جس نے نفس کو بری خواہشات سے روکا تو یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. یہ سورۃ نازعات کی آیت نمبر 40 اور 41 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص جب صبح کو اٹھتا ہے یا تو وہ اپنے نفس کو فروخت کرنے والا ہے اور یا اس کو آزاد کرنے والا ہے. یہ مسلم کی 534 نمبر روایت ہے. ہم میں سے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے نفس کو آزاد کرواتے ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو تباہی اور بربادی کے لیے اپنی عمر گزار دیتے ہیں. دنیا و آخرت کی خوش نصیبی اپنے نفس کی اصلاح اور تزکیے میں ہے، اور بد نصیبی نفس کی خرابی، بگاڑ اور نجاست میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اسے پاک کیا، اور یقیناً نامراد ہوا جس نے اسے مٹی میں دبا دیا. ہر ایمان والے کو یہ یقین ہے کہ نفس کی پاکیزگی اعمال صالح سے ہوتی ہے، اور اس کی ناپاکی اور خرابی کفر اور گناہوں سے ہوتی ہے. مومن جب گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر سیاہ دھبا بن جاتا ہے. اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے ایسے کام کرے جس سے اس کے گناہ دھل جائیں. نیک کاموں کی عادت اپنانی چاہیے. ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں نیک کام کرنے کی عادت نہیں. سب سے پہلے اپنا اخلاق سنواریے، اپنا تجزیہ کرنا شروع کیجیے. رات کو لیٹتے وقت اپنا جائزہ لینا شروع کیجیے کہ آپ نے دن بھر میں جو کیا اس میں آپ کہاں پر غلط تھے اور کہاں پر آپ کو بہتری کی ضرورت ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ اگر ہم گنہگار ہیں، اگر ہم بہت زیادہ گناہ کرنے والے ہیں تو اللہ پاک ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے. لیکن توبہ، مراقبہ، محاسبہ، مجاہدہ، یہ 4 عمل ہیں ہمارے نفس کی پاکیزگی کے لیے. توبہ ہوتی کیا ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر ندامت کر لے اور آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ وہ ایسے گناہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ. اللہ تعالیٰ آگے بہت پیار سے فرماتے ہیں کہ تمہارا رب قریب ہے کہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کر دے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو. میں بارگاہ الہی میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. لیکن توبہ کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ توبہ کے ریزلٹس کیا ہیں؟ ہم جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں نا تو ہمیں اس کا رزلٹ جو ہے وہ پہلے چاہیے ہوتا ہے. اگر رزلٹ اچھا آتا ہے تو ہم اس کام کو بار بار کرتے ہیں. توبہ کرنے سے انسان گلٹ سے نکل جاتا ہے، انسان کے گناہ معاف ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر انسان سچی توبہ کرے تو وہ آئندہ کے لیے ان گناہوں سے بچ جاتا ہے.
گناہوں سے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ توبہ نفس کا حق ہے، جو توبہ کرتے رہنے سے ہی اسے نصیب ہوتا ہے۔ یہ باتیں میں نے اس لیے کی کہ قرآن پاک کا علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی پچھلی زندگی پر ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنا تجربہ بیان کروں تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ پہلے میں جاہل تھی۔ وہ جب بات آتی تھی نا کفار کی کہیں پر، تو میں نہیں سمجھتی تھی کہ یہ ان کفار سے مخاطب ہیں جو مکہ میں تھے۔ مجھے لگتا تھا یہ جاہل میں ہوں، کیونکہ کتنی ہی برائیاں تھیں، کتنی ہی برائیاں ہیں جو آج کے لوگوں میں ویسے ہی پائی جاتی۔ تو جب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا قرآن پاک میں، تو آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ ان لوگوں کی بات ہے، سمجھا کریں یہ میرے لیے ہے۔ اور دیکھیے گا وہ چیز، وہ بات آپ کے دل پر اثر کرنا شروع کر دے گی۔ آج کی ہماری دعا اتنی خوبصورت، اتنی جامع اور اتنی پرسکون، یہ دعا پڑھ کے انسان خود کو بے بس، لاچار ثابت کر دیتا ہے، اور وہ اپنے آپ کا مالک اللہ تعالیٰ کو ٹھہراتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا، کہ اللہ تیرے نام سے ہم نے صبح کی اور تیرے نام سے شام کریں گے۔ یعنی ایک مومن کی صبح ہو تو اللہ کے نام سے، اور اگر اس کی شام ہو تو اللہ کے نام سے۔ اس دعا میں ایک تو انسان اپنا آپ اس کے سپرد کر دیتا ہے، لیکن جو دوسری بات ہے نا وہ یہ کہ یہ دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے زندہ رہنے والے اور قائم رہنے کی دلیل ہے۔ شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں یہ پہچان کروائی، اس نے ہمیں انسان بنایا، عقل عطا کی، یہ اس کی رحمت ہے۔ ہمارا ہر باڈی پارٹ، چھوٹے سے چھوٹا اعضاء بھی اس کے احسانات میں بندھا ہوا ہے، اور سب سے بڑا احسان اس کا یہ کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ہم کن الفاظ میں اس کا تھینکس کریں کہ اس نے ہمیں اپنے بارے میں جاننے کی، ماننے کی، یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اس ذات کریم سے کہ وہ ہمیں اپنی معرفت والی زندگی نصیب کرتے، آمین۔ ہم اس کے تعلق کے ساتھ، اسی ربط کے ساتھ، اسی سے متعلق رہ کر ہم سوچیں، ہم دیکھیں۔ میری دعا ہے کہ ہمارے کان صرف اس کی باتیں سنیں، ہماری زبان اس کی باتیں کرے، ہمارے تعلقات اسی کی ذات کی نسبت سے ہوں، تعلق بنائیں اسی کی ذات کی محبت میں بنائیں، اور اگر تعلقات کو چھوڑیں تو اسی کی ذات کی محبت میں۔ جو اس نے دیا ہے یوں لگے کہ یہ اس کی محبت ہے، اور جو اس نے نہیں دیا یوں لگے کہ وہ اسے ناپسند ہے۔ یہ کتنا خوبصورت سفر ہے نا۔ جب ہم اس سفر کو شروع کر دیں گے تو سوچیں ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہوتے جائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کا رخ اپنی جانب کر لے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم فرما، آمین۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی طرف پھیر لینا، اور یا اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنے دین پر ثبات عطا کرنا۔ یا اللہ پاک ہم سب کو اپنی ذات کا ایسا تعلق نصیب کرنا کہ حقیقتاً ہمارے لیے دنیا کی ہر چیز چھوٹی ہو جائے، اور ہمارے جسم کا ہر حصہ اس بات کا اظہار بن جائے کہ تو سب سے بڑا ہے، آمین ثم آمین۔
اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللہم اے اللہ بکا ساتھ تیرے نام کے اصبحنا ہم نے صبح کی وبکا اور ساتھ تیرے نام کے امسینا ہم نے شام کی یا ہم شام کریں گے وبکا اور ساتھ تیرے نام کے نحیا ہم زندہ ہوتے ہیں وبکا اور ساتھ تیرے نام کے نموتو ہم مرتے ہیں یا مریں گے وَإِلَيْكَ اور صرف تیری طرف ہی نشور اٹھ کر جانا ہے اللہم اے اللہ بکا ساتھ تیرے نام کے امسینا ہم نے شام کی وبکا اور ساتھ تیرے نام کے اصبحنا ہم صبح کریں گے وبکا نحیا اور ساتھ تیرے نام کے ہم زندہ ہوتے ہیں وبکا نموت اور ساتھ تیرے نام کے ہم مرتے ہیں وإلیک المصیر اور صرف تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے